نوافذ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں. جب اپنی طرف سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شعوری طور پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقف حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ہم اس کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتے ہیں. لہذا درگاہ عالیہ گولڑ شریف سے اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہے کہ موصوف کے یہ جملے ہرگز حضور قبلہ عالم کی نہ تحریر ہیں، نہ موقف، نہ عقیدہ. یہ جلالی صاحب کا اپنا ذاتی موقف اور بیان ہے جو موجب ایذاء اہل ایمان ہے. مسئلہ فدق پر حضرت قبلہ عالم کا مکمل بیان تصفیہ مابین سنی و شیعہ اور مرفوضات طیبات میں موجود ہے. آیہ تطہیر کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قصا یعنی سیدہ کائنات حضرت شیر خدا حضرات حسنین کریمین علیہم السلام جدا گانا و ممتازانہ تطہیر کے مالک ہیں. ملفوظ نمبر 150 میں حضور فرماتے ہیں کہ فدق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف مالکانہ تھا یا وقف پر واقف کے تصرف کی مثل یا بیت المال پر حاکم کے تصرف کی مثل. یہ امر صحابہ کرام پر ظاہر نہیں ہوا، لہذا بمقتضائے مصلحت اسی امر کو انسب خیال کیا گیا کہ فدق کی صورت اسی طرح رہے جیسا کہ عہد نبوی میں تھی. آگے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی ہو یا باہمی منازعت نے ان کے درمیان صورت کشیدگی کی پیدا کی ہو، لیکن واجب العصمت تو صرف ملائکہ اور انبیاء کرام ہیں، نہ کہ صحابہ کرام. ان کے اس باہمی اختلاف کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں تو نہیں دیا گیا اور نہ ہی ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور نہ ہم اس وقت اس موقع پر حاضر تھے، اور نہ ہی ان کے تنازع کے درمیان بولنا ہمیں زیب دیتا ہے. حضرت قبلہ عالم کے اس واضح فرمان کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کا حضرت سیدہ کائنات کے بارے پوری شدت کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ غلطی پر تھیں الیاذ باللہ، زور اور پھر زور دے کر اسے دہرانا ایذاء رسول و آل رسول اور ایذاء اہل ایمان کا سبب ہے، اور یہ سوچ ناسبیت اور خارجیت کی پیداوار ہے جو اولیاء کرام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، جس پر اعلانیہ توبہ واجب ہے. ہم بارگاہ رب العزت سے حضرت قبلہ عالم کی نسبت کا صدقہ سیدۃ نساء العالمین بدعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ادب و احترام کا سوال کرتے ہیں، اور جلالی صاحب کا معاملہ سپرد رب ذوالجلال کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیکن ایک بات ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. علی الاعلان، جس طرح علی الاعلان کہا گیا ہے اسی طرح توبہ کرنی چاہیے. دعا بھی کرو کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے. سچی بات ہے، جب میں نے وہ لفظ سنے تھے میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑی تکلیف ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ
ہمیں با ایمان موت نصیب فرمائے۔ یہ بارگاہیں بڑی متبرک بارگاہیں ہیں، ان کا تقدس اللہ سے پوچھو، مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ حضرت ابو بکر صدیق احتجاج تبرسی شیعہ دی کتاب چ لکھی ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ کولو بوقت علالت اجازت منگی، میں حاضر ہوا، مولا علی شیر خدا آکھیا باپ اجازت دے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تھے، آکھیا سیدہ ایک مسئلہ میں عرض کیتا سی، کچھ بندیاں شاید میرے خواب نے گل کیتی باپ نو کو رنجے، فرمایا ابو بکر دی نیت بارے کدی جناب نو خیال ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز خاندان نبوت نو دینی بندی ہوئے تو نہ دے، جن نے 10 مرتبہ سرکار دے قدمہ تو اپنا گھر بھی لٹایا ہے۔ سیدہ میں اوہی ابو بکر ہاں تے تواڈے ابا جی دے کھڑوایا کھلوتا تے انہاں دے بٹھایا بیٹھا، تے میری حالت ہے وے کہ میں ابو بکر آپ بھی میرے پتر دیاں بھی بازار وچ غلام کر کے بیچ لو تے جتنا پیسہ ملے وہ سب تواڈے تے حلال ہے، میں تو انجے دا غلام ہاں جی ہو جا تواڈے والد دا غلام۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے اس سے خوشی دا اظہار فرمایا، خوشی دا اظہار فرمایا کہ باقاعدہ شیعہ دی کتاباں چ بھی میں دکھا سکنا، کہانیاں نہ بیان کریا کرو، کو بنیاد دی رکھیا کرو۔ اور سن والیاں دے ذہن تے کی اثر جائے گا کہ جڑے آپ ہی خطا تے نے وہ سانو سیدھا راہ کی دسن گے۔ ڈاکٹر صاحب کدے راہ تے چلنا ہے اس رستے دا بھی تعین کر دیو۔ خدا را پاگے فدق اپنی جگہ، شہنشاہ صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میری کروڑاں عزت قربان نالین صدیق اکبر تھے، لیکن زہرا دے واسطے لفظ خطا استعمال کرنا کیا ہے ٹھیک سی؟ اج بھی میں ریکویسٹ کراں گا، منت کراں گا تواڈی کہ لفظ خطا اے واپس لاؤ، اپنی عزت بحال کرو۔ قبر وچ حشر وچ نبی دے سامنے جانا ہے، علی تے نبی ہون گے کٹھے، کی لے کے جاؤ گے کہ یا علی تیری بیوی نو تے یا نبی میں تیری تھی نو خطا تے کہہ کے آیا؟ اے تواڈے گلے دا ہار نہ بن جائے خطا، پھر ایک بار نہیں تسی ریپیٹڈلی بار بار خطا کیا ہے۔ پھر تسی کیا جدوں بابا دی حدیث سامنے آئی تے زہرا سر چکا کے واپس چلی گئی، خدا را پوری حدیث بھی اگوں دسو کس انداز سے گئی ہے واپس، یہ بھی بیان کرو کہ ناراض ہو کے گئی ہے کہ خوش ہو کے گئی ہے، کس زہرا دے بارے چ گل کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب عزت دے لہجے چ رہ کے تانوں کہہ رہا خدا را تواڈی عزت تکریم مسلک وچ اس تکریم دا مطلب نہیں پہ جڑے مالک نے دین تے اسلام دے انہاں دی عزت ہاتھ پا لیے، اور پھر او گھر جڑے گھروں اسلام نکلے ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، جدا بیٹا دینے کولے، جدا شوہر ایمانے کولے، جڑی جگر ٹکڑا ہے مصطفیٰ ہے، اگر اوہی خطا تے آ تے پھر حق تے میں ہاں، حق تے تسی ہو، کون ہے؟ اسی تو انہاں دی نالین چم کے ٹرن والے لوگ ہاں، انہاں دی شفاعت نال بخشش دی امید رکھ کے بیٹھے ہیں دنیا دے خطا کار لوگ۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، بہت دل دکھیا لوگاں دا، کم از کم جڑے اس کوچے دے، خاص طور تے شہباز کلندر ورگے جڑے اپنے آپ نو کتا کہندے نے علی دے دروازے دا، کی انہاں لوگاں دے دلاں دے ایک گزری ہوئے گی لفظ خطا اے دے تے اعتراض ہے، باغ فدق نہیں، صرف خطا دا لفظ جڑا استعمال تسی کیتا ہے، پورا میڈیا تواڈے خلاف بھریا ہوئے، سنو انہوں ویکھو لوگ کی تاثرات، میں تے بڑی عزت دے دائرے چ رہ کے تواڈے نال گل کر رہا، کی کہہ رہے نے لوگ خدا را، اور او دے بارے چ جدا نام لین لگیا 7 واری بندہ زبان دا وضو کردا ہے، 6 واری اپنی اکھ بند کردا ہے، 7 واری تون چکاندا ہے تے پھر فاطمہ کہندا ہے، جدے نام نوں دنیا چوم دیے او مصطفیٰ جدے ہاتھ چومے، جدا سلام پڑھ لگیا سی کھڑو کے سنی کہنے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، او دی خاطر نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب او ہی خطا تے آ پھر حق تے کوئی نہیں، یہ تطہیر دا مصدر، دین دا مصدر،
حیا دا مصدر کیڑی چیز ہے جڑی اس گھروں نہیں لبھی؟ حیا اس گھروں، دین اس گھروں، اسلام اس گھروں، کلمہ اس گھروں، یہی گھر خطا تے آ تے او گھر تے دس دیو جدی کنڈی اسی کھڑکائیے خطا تو پاک ہوئے۔ کہن نو بہت کو جے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں پھر ریکویسٹ کراں گا، مہربانی کرو ساڈے مسلک دے عظیم خطیب اور بڑے ادارہ صراط مستقیم، اپنے ادارے نو ویکھو، اے مستقیم جتھوں نکلدا ہے وہ فاطمہ دی جتی دی دھوڑے۔ لانتی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جب وہ حق مانگ رہی تھی، فتح مانگ رہی تھی تو خطا پہ تھی، تو معصوماً خطا کیسے ہو گئی؟ کسی امام اہل سنت نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ آپ بخاری کو پڑھے، مسلم کو پڑھے، ابو داؤد کو پڑھے، نسائی کو پڑھے، ترمذی کو پڑھے، ابن ماجہ کو پڑھے، حاکم کو پڑھے، قسطلانی کو پڑھے، اب اسقلانی کو پڑھے، سیوطی کو پڑھے، بہقی کو پڑھے، طبرانی کو پڑھے، قاضی یاد کو پڑھے، ابن حجر مکی کو پڑھے، علوسی کو پڑھے، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھے، فخر الدین رازی کو پڑھے، جلال الدین سیوطی کو پڑھے، ابن ابی حاتم کو پڑھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھے، امامۃ الدین ابن کثیر کو پڑھے، علامہ وحید الزماں کو پڑھے، علامہ ابن تیمیہ کو پڑھے، امام مالک کو پڑھے، امام شافعی کو پڑھے، امام محمد بن حنبل کو پڑھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھے، ابو یوسف کو پڑھے، بنوری کو پڑھے، کسی بھی گھر کا کوئی محدث پڑھے، کوئی امام پڑھ لے، کسی ایک شخص نے بھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ بدبخت لانتی کہہ رہا ہے۔ کسی شخصیت نے آج تک پاک بی بی کی شان میں اس طرح کا جملہ نہیں کہا، اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی جو یہ کر رہا ہے۔ جس گھر پہ اللہ کا سلام آتا ہے، جس گھر پہ اللہ کا درود و سلام آتا ہے، جس گھر کی حرمت کے لیے جبرائیل اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور میں بتانا چاہتا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھو، عبد الرؤف المناوی کو پڑھو، امام سہیلی کو پڑھو، علامہ علوسی کو پڑھو، وہ سارے لکھتے ہیں، میں آپ کو سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا چونکہ آقا علیہ السلام کا ٹکڑا ہے، جسم کا بدعۃ الرسول ہے، لہٰذا وہ شیخین سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مولوی اشرف آصف جلالی نے بارگاہ سیدہ کائنات ام الحسنین شہزادی کونین رسول پاک کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جن نازیبہ کلمات کا استعمال کیا ہے اور جو مذموم خیال پیش کیا ہے، جسے سن کر نہ صرف دل تڑپنے لگتا ہے بلکہ روح کانپنے لگتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تصفیہ درباطن سنی و شیعہ کی عبارت پڑھتے ہوئے، جس میں تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معصوم عن الخطا کے تصور کا رد کرتے ہوئے محفوظ عن الخطا کا تصور پیش کیا، اور انتہائی نفیس اور ادب کے پیرائے میں جن کلمات کو پیش کیا ہے اس سے روگردانی کرتے ہوئے مولوی نے اپنی زبان سے خطا کے لفظ کا استعمال کیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، مالک نے یہ دو جہاں، فدق کے معاملے میں آپ خطا پر رہیں، استغفر اللہ۔ نہ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کے عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کا یہ خیال پیش کرنے کا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہ اس مضمون کی طرف، اس مضموم خیال کی طرف کوئی آپ نے اشارہ کیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بلکہ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فیصلے کے بعد اللہ کے فیصلے کے آگے سیدہ کائنات ناراض ہونے کے عیب سے بھی منزہ اور پاک ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس اگر مکمل ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، جو کہ اس مولوی کو بچانے کے لیے جو ویڈیو ڈالا گیا ہے، اس مکمل ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک طرف یہ وائس کہتا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور پنجتن پاک میں چار نفوس یہ معصوم عن الخطا نہیں بلکہ یہ محفوظ ہیں، امکان خطا تو تھا مگر اللہ نے ان کو محفوظ کیا۔ ابتدا میں خود ہی ان کا یہ بیان ہے، پھر آخر میں انہوں نے پیر صاحب کی عبارت کو پڑھتے ہوئے
یہ تصور باطل پیش کر دیا کہ معاذ اللہ مالک نے یہ دو جہاں خطا پر تھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. سامعین ذی وقار، میں امت کو یہی پیغام دینے کے لیے سگے اہل بیت کی حیثیت سے حاضر ہوا. ہم کون ان کا دفاع کرنے والے؟ ہم تو ان کی آل کے در کے کتے ہیں. جب کوئی کتا ان پر بھونکنے لگتا ہے ہماری ڈیوٹی صرف یہی ہے ان بھونکنے والے کتوں کو اہل بیت کی چوکھٹ سے دور بھگایا جائے. یہ وہی گروہ ہے جس نے جب بے گناہ بے خطا کے نعرے لگائے بنو امیہ کی شان میں تو ان کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے یہی نظر آئے تھے. جنہوں نے صفین میں مولا علی کے سامنے تلوار اٹھائی وہ بے گناہ بے خطا انہوں نے نعرے لگائے. اور جنہوں نے حضرت حجر بن عدی کا قتل کیا، ساری آل امیہ بنو امیہ کے دفاع میں قصیدے پڑھنے سے یہ لوگ نہیں تھکتے. ان کے نام کی کانفرنس کرتے ہوئے ان کو بے خطا یا بہت سے بہت بچاتے ہوئے عقیدتیں برقرار رکھتے ہوئے خطائے اجتہادی کہہ دیتے تو کافی تھا. لیکن بے گناہ بے خطا صفین میں لڑنے والوں کے لیے انہوں نے کہا کہ مولا علی سے جنگ کر کے بھی وہ بے گناہ بے خطا ہوئے. اور یہاں حضرات شیخین کریمین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی آڑ میں اپنے باطل عقیدے کا پرچار کرنے اب یہ مولوی کھل کر آ گئے ہیں، یزیدی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، یزیدیت کھل کر سامنے آ چکی ہے، یزیدیت کھل کر سامنے آ چکی ہے. صدیوں سے پیغام یہی ہے، جنت کے سردار حسنین ہیں، حسنین کی ماں جنت کی سردار ہے، نجات کی کشتی اہل بیت ہے. تو سامعین ذی وقار، یزیدیت کو پہچان لو. اب کھل کر یزیدیت سامنے آ چکی ہے. یہ اہل سنت کی آڑ میں یزیدی بھیڑیے جو گھس کر آ گئے ہیں، ان سے اپنا دامن بچائیں اور ان کو بتائیں کہ حسین کے غلام ہم ہیں. اور جب کبھی ان کی شان میں بے ادبی ہوگی کسی بھی سطح پر، کسی بھی محاذ میں، کسی بھی میدان میں، ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کر جائیں گے کہ جب بھی کبھی پنجتن کی اہل بیت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو تو جان لینا وہ یزید کا گروہ ہے. وہ حلیہ کوئی اختیار کر کے آئے، ٹائٹل کوئی بھی یوز کرے، ہم نہ ٹائٹل دیکھتے ہیں نہ حلیہ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نجات کی کشتی پنجتن ہے، پنجتن پاک نجات کی کشتی ہے. نبی نے یہی سفینہ دیا، بیڑا نجات کا یہی ہے. نبی نے فرمایا میری اہل بیت نوح کے کشتی کی مانند ہے. اس بیڑے سے ہمارا بیڑا پار ہے، اس سفینے سے ہمارا بیڑا پار ہے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جو مالک نے یہ دو جہاں کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے اس مولوی کو توبہ کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ توبہ کر لے اور اپنی گستاخی سے رجوع کر لے تو فبیہا، ورنہ ساری اہل سنت کی جمعیت اور تمام تنظیموں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے مواعظ پر پابندی کی اپیلیں کی جائے. اور امت مسلمہ عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان یزیدی ملاؤں کے خطابات نہ سنیں اور ان کے باطل عقائد سے اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو گندا نہ کریں. جان لیں ہماری نجات پنجتن کی نسبت سے ہے، ہم پنجتن کے غلام ہیں. اور جو ان کو خطا پر مانے اور یہ کہے معاذ اللہ وہ خطا پر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر بے خطا بے گناہ اور یہاں یہی نتیجہ نکلنا تھا حسنین کی ماں خطا پر. اللہ اکبر، ظلم ہے ظلم ہے. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے. صحابہ کرام سے لے کر آج تک سلفاً خلفاً اکابرین امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا بشمول حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب اور تاجدار بریلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی بھی بی بی پاک کو خطاوار کہا ہو.
حضرت تاجدار گولڑا نے عصمت آل بیت کے قائلین ایک فرقے کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک عبارت میں امکان کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، جو خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے، اور اس کی تشریح ہرگز یہ نہیں بنتی کہ خطا کا ثبوت سیدہ کائنات کے لیے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھیں۔ میں ایسے جملے سے 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر مولانا اشرف جلالی صاحب نے جو یہاں پر خیانت کی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ سے حضرت سیدہ زہرا پاک سے خطا ہوئی ہے۔ یہ بڑا ٹھوک بجا کر انہوں نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی ہے۔ اب جب وہ یہ بیان فرما رہے تھے تو اس وقت گویا کہ یہ محسوس ہوا کہ یہ لفظ شاید حضرت اعلیٰ گولڑوی نے کتب عالم آیت من آیات اللہ حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں، تو حضرت اعلیٰ نے یہ لفظ بالکل نہیں لکھا، کسی جگہ پر نہیں لکھا، بلکہ جہاں تک میرا ایک تھوڑا سا مطالعہ موجود ہے، میں غالباً اس سلسلہ امامت و خطابت میں مجھے 31 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ بہت زیادہ دعویٰ دار تو نہیں ہوں، لیکن جو ٹیکسٹ اسلام کا ہے اس وقت، تو اس عنوان کے ساتھ وہ ضرور میری نظر سے الحمدللہ وہ گزرا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے اندر یہ جسارت کسی نے بھی نہیں کی کہ سیدہ زہرا پاک کے ذات کے ساتھ خطا کا لفظ منسوب کرے، بلکہ اس کے برعکس میں 2-3 روایات، انتہائی کلپ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مختصر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے برعکس کیا چیز موجود ہے۔ اس لیے کہ لفظ جب خطا کا کہا جائے گا کہ سیدہ زہرا سے خطا ہوئی، یعنی وقوع ہوا، ایک ہے، یاد رکھیے پیر مہر علی شاہ صاحب امکان کی بات کر رہے ہیں، کہ چونکہ وہ عقیدے کی وہ خاص اصطلاح کی تشریح کر رہے ہیں تو وہ معنی وہ بنتا ہے، لیکن ایک ہے کسی کا ساتھ خطا کو وابستہ کرنا، منسوب کرنا، اور یہ ثابت کرنا کہ ان سے وہ خطا ہوئی، اور یہ نظریہ رکھنا کہ وہ خطا پر تھی۔ یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ کتاب جو ہے یہ مذہب شیعہ کتاب ہے، اس کے مصنف حضرت خواجہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور پھر اس کی جو شرح ہے مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب نے اس کے اوپر حاشیہ اور اس کی مزید اس کے اوپر انہوں نے کلام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے جو اس پر جو روایات جمع کی ہیں، چونکہ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، جتنے اس کے اوپر جتنے بھی اعتراضات مذہب شیعہ کی طرف سے ہیں، ہر ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے سنی کی حیثیت سے، تاکہ تنقیص صحابہ بھی نہ ہو اور تنقیص اہل بیت اطہار بھی نہ ہو، اور بات بھی بالکل واضح ہو۔ لیکن یہاں پر جو اس وقت مولانا اشرف جلالی صاحب سے متعلق بات ہے جو ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ آپ نے تو کہا کہ مائی صاحبہ سے خطا ہوئی، تو یہاں آپ سن لیجئے کہ ہمارا اس پر کیا، ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا نظریہ کیا تھا، یا آپ یوں کہیں کہ سنیوں کا اس پر کلام کیا ہے، یا وہ اس پر جب بات کرتے ہیں تو وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت زہرا کی حضرت علی المرتضیٰ پر ناراضگی، یہ ایک باب باندھا، پھر اس پر پوری تفصیل لکھی، پھر لکھ کر کہ یعنی وہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ زہرا کو راضی کر لیا، یہ ساری وہ روایات کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا نظریہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وقوع ناراضگی والا بھی کوئی اس لیول پر ہوا کہ یہ جتنا ایک قصہ کہانی بنائی گئی اور اتنی عمارت کھڑی کی گئی، یہ تو میرا اپنا ذاتی ویسے، لیکن چونکہ روایات ہیں، اب روایات کو نقل کرنے کے بعد پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں، جس طرح مولانا اشرف جلالی صاحب نے ایک نتیجہ نکالا پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت کو پڑھ کے، اپنے تہیں ایک لفظ بول دیا۔ دیکھیے یہاں پر وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ پوری بحث کر کے کہتے ہیں لہٰذا ہم کسی کی ذات کو مورد الزام ٹھہرانے کا تصور نہیں کر سکتے۔
اب ذرا غور کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کی ذات پر اس پر. پھر آپ کو جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو روایات میں جو چیزیں ملتی ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ گواہ طلب کیے گئے کہ آپ اس پر گواہی پیش کریں. تو وہ گواہی حضرت ام ایمن کی گواہی آئی, خود مولا مرتضیٰ کی گواہی آئی نصاب گواہی کا پورا کرنے کے لیے. تو اس پر پھر کیا کہا وہ روایت, اور یہ شیعہ کی بھی روایت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ رد کر رہے ہیں, ان کا شیعوں کا رد کر رہے ہیں, تو ان کی ہی کتاب سے جواب دے رہے ہیں. کیا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل ہو رہا ہے کہ آپ نے اس موقع پر پھر کیا فرمایا. فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر, آپ نے بھی سچ فرمایا اور حضرت علی نے بھی سچ فرمایا اور ام ایمن نے بھی سچ فرمایا, اب عمر فاروق نے بھی سچ فرمایا, عبد الرحمن بن عوف نے بھی سچ فرمایا. حقیقت حال یہ ہے, یعنی آگے پھر وہ روایت حدیث مبارکہ پیش کی گئی. یہ اصلاً بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہے وہ انداز جو ان لوگوں کا ہمارا جو نظریہ ہے سنیوں کا, جو ایک ادب والے لوگ ہیں, ہمارا سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں کلام کرنا, اور اس جگہ پر تو ایک جو صحیح سنی ہے, جو صحیح محب اہل بیت ہے, اس کا سر جھک جاتا ہے وہاں پر. اب ذرا غور کریں نا, مائی صاحبہ کا نام آ جائے تو ہم جیسے لوگوں کے سر زمین پر چلے جاتے ہیں. اسے اس بدبخت کو سیدہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اس ناسبی خارجی کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہیں. مگر یاد رکھیں کہ ہماری گفتگو میں, ہماری تحریک میں, ہماری جد و جہد میں سیدہ فاطمہ کے گستاخوں کا رد تو ضرور ہو, انہیں بے نقاب تو ضرور کیا جائے, مگر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں کا ادب کہیں سے ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے, اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. سارے سادات اہل بیت اطہار خانوادوں کے ذمہ داران متحد ہو جائیں, متحد ہو کر ان گستاخوں کے خلاف تحریک چلائیں. یہ آصف جلالی تنہا نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک ناسبیوں خارجیوں کا پورا ٹولہ ہے. جی پورا ٹولہ ہے. میری بات سب تک پہنچ رہی ہے. اس پورے ٹولے کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو گندگی اہل سنت و جماعت میں آئی ہے, اس گندگی کو نکال پھینکنا ضروری ہے. مسلسل اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنے والے یہ ظالم, یہ بے ادب, اللہ تعالیٰ ان کا انجام عبرتناک بنائے گا, یقیناً عبرتناک بنائے گا. یہ حضور کی شفاعت سے محروم ہوں گے, بلکہ یہ محروم ہو گیا. اللہ اکبر. اور تکبر غرور اتنا ہوگا, آپ دیکھ لیں, اگر اللہ توفیق توبہ دے دے, رجوع کر لے تو وہ اللہ کے کرم پر ہے. مگر جہاں تک میرا تجربہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ایسے لوگ گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں, تکبر کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کا گھمنڈ, ان کا تکبر نہ انہیں رجوع کرنے دیتا ہے, نہ انہیں توبہ کی جانب لے جاتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, شیطان کے بارے میں کہا گیا. تکبر اور غرور کفر کی طرف لے جاتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ سارے کلمات عرض کر رہا ہوں, اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی طریقت کی نسبت, محبت کی نسبت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرتا ہے. یہ بھی بہت غلط ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اور عظمت عرفہ و اعلیٰ ذات و عظمت, اس ذات سے اس کی نسبت, اور امام احمد رضا کا نام لے کر کے یہ اپنے آپ کو پہچانواتا ہے. لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں, تو میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ بدگمانی کا شکار قطعی طور پر نہ ہوں. امام احمد رضا محدث بریلوی عشق رسول اور عشق آل رسول میں, عشق اہل بیت میں فنا تھے, فنا, جی فنا تھے, فنا. کتنا پیارا شعر لکھا امام احمد رضا نے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. امام احمد رضا نام ہے ادب کا,
امام احمد رضا نام ہے عشق رسول اور عشق آل رسول کا، اس شخص کی نسبت یعنی آصف جلالی کی نسبت امام احمد رضا سے بھی نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے نازبیت اور خارجیت ظاہر ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ایک باغ تھا جو یہودیوں سے حاصل کیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی، اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لینے کے لیے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دربار خلافت کا جو ذکر ہے یہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ امیر المومنین تھے، اور آپ کی مجلس خلافت کے اندر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی تھیں، اور انہوں نے جا کے یہ کہا تھا کہ میرے والد گرامی کی میراث جو ہے اس میں سے حصہ باغ فدق میں سے وہ مجھے دو، یہ اتنا تو صحیح ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث وما ترکناہ فہو صدقۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں تو ہماری میراث نہیں ہوتی، جو مال دنیا ہے ہماری میراث کے اندر یہ بٹتا نہیں ہے، یہ تقسیم ہوتا نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ حدیث پڑھ کر سنائی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ واپس چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اس موضوع پر انہوں نے بات نہیں کی۔ جو ثابت ہے وہ یہ بات ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا یہاں نام لکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئی تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران گئی تھیں۔ اور جو سوال کیا گیا کہ یہ باغ ان کو کیوں نہ دیا گیا، تو اس کا جواب خود واقعہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری انبیاء کرام کی میراث دنیا کا مال و متاع نہیں ہوتا، یہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ تو اعتراض تو تب ہوتا کہ جب امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے حصہ دیا ہوتا باغ فتح میں سے، یا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ، ان کو حصہ دیا ہوتا، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ دیا ہوتا، تو تب یہ قابل اعتراض بات تھی کہ یہ ایک امتیازی سلوک کیا ہے، اور نعوذ باللہ ان کا حق جو ان کو نہیں دیا۔ آپ نے ان کو بھی نہیں دیا، اور اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں دیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں محترم تھیں، ان کو بھی نہیں دیا۔ کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی امہات المومنین میں سے کسی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ فتح میں سے کوئی حصہ دیا ہو۔ اور پھر یہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پر ہمارا بھی ایک سوال ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں اور محفوظ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت آئی، حضرت عثمان ذو النورین کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے خود اپنے شوہر تھے، ان کی خلافت آ گئی۔ تو اگر یہ ظلم ہوتا جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کیا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بی بی فاطمہ کو ان کا میراث میں سے حصہ نہیں دیا فتح میں سے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تھی تو اگر یہ ظلم تھا تو اس ظلم کا ازالہ کر سکتے تھے۔ وہ اس باغ فدق میں سے جو حصہ میراث کا بنتا تھا آپ کی بیوی کا، تو وہ حصہ جو ہے وہ آپ کی بیوی کے جو وارثین اور جو ان کی اولاد تھی ان کے اندر وہ تقسیم کر سکتے تھے، ان کو دے سکتے تھے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایسا نہ کیا؟ کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالم پھر کہیں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔